پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. آج ایک اہم پریس کانفرنس جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، اس کے جواب میں رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی میں سیریس ہیں اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ایک نو کانفیڈنس موشن بھی تو لا سکتے ہیں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف. آپ کے پاس نمبرز ہیں، وہ کہتے ہیں 30 آپ کے پاس ہیں، 27 ہمارے پاس ہیں، مل کے 57 ہو جاتے ہیں، تو آپ شروع کریں اور نو کانفیڈنس موشن موو کریں. جی، سب سے پہلے تو میں نے شاہد خاقان عباسی سے بھی کی بات سنی، میں ان کا بھی جواب دوں گی، اور جو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ان کا بھی جواب دینا چاہوں گی. یہ ہماری بہت طویل میٹنگ ہوئی سی کی، اور جو آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پریس ٹاک کی، یہ CEC کے جو بحث چلی یہ اس کا خلاصہ تھا. یہ فیصلے جو ہیں وہ CEC کے ہیں، اور اس میں بہت ایک پس منظر دیا گیا جس پس منظر میں ہم نے یہ بات کی. مجھے حیرت ہے کہ PMLN اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہے کہ اس جماعت نے اسٹیبلشمنٹ سے سودا کیا ہے. PMLN کی سیاست جیسے ہوئی ہے، کس ڈکٹیٹر کی کوکھ میں پلے، اس کے بعد کیسے کیسے ہر دفعے انہوں نے جمہوریت کی نفی کی، جمہوریت کو انڈرمائن کیا، جمہوری اداروں کے ساتھ یہ لڑے، اور ہر دفعے انہوں نے معافیا مانگی لیکن کام پھر انہوں نے وہی کیا. اس وقت بھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس حد تک ہیں جب یہ اپنی بارگیننگ پوزیشن بنا لیں. جب ان کی بارگیننگ پوزیشن بن جائے پھر یہ اپنے فائدے لے کر کبھی چپ ہو جاتے ہیں، کبھی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں، پھر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ وہ جماعت ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے تانے دے جس نے PTI کے ساتھ بیٹھ کر سینٹ میں بنا مقابلہ اپنے سینیٹرز چنوائے. حکومت کے ساتھ انہوں نے اس وقت معاہدہ کیا جب گیلانی صاحب جو ہیں وہ الیکشن وفاق میں نیشنل اسمبلی میں لڑ رہے تھے، اور جو خیبر پختونخوا میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہوا. سندھ میں JUI PDM کی جماعت بیٹھ کر اینٹی پیپلز پارٹی الائنس بنا رہی. تو یہ ایک جو خود آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں وہ ہمیں تانے نہ دیں. ہم PDM ہم نے بنائی ہے، ہم PDM کو خیر آباد نہیں کہہ رہے، لیکن جو رویے ہیں، جو ان کے طریقے ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے خود ہی ایک کنسپریسی بنائی فرام ڈے ون کہ ہم PDM کو کیسے انڈرمائن کریں. PDM میں دو جماعتوں کی کولیوژن اور ایک جماعت کو ایک تسلسل کے ساتھ آپ ایک پرسپشن کریٹ کرتے جا رہے تھے کہ یہ جماعت ہے جو پہلے استعفوں کے اوپر انہوں نے بڑا ایک نیریٹو بنایا. آج ہمیں یہ بتائیں کہ آج ان کے استعفے کدھر ہیں، اور آج ہمیں PMLN یہ بھی بتائے کہ کب استعفے دے رہے ہیں اور کون کون سے فورم سے وہ استعفے دے رہے ہیں. جی تو فاروق حبیب صاحب، جس طرح نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے جو ایک استعفوں کی بات ہوئی تھی اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پرنسپل سٹانس لیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا راہ ہموار ہو گئی ہے کہ جو آپ اپوزیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، جس طرح الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے آپ کام کرنا چاہتے، سینسس کی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے آج کی، کہ اب آپ آگے بڑھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کے ساتھ کم از کم مل کے یہ باتیں کر سکتے ہیں نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ استعفوں سے شروع ہونے والی کہانی جو اسمبلیوں کے استعفوں سے شروع ہوئی تھی، وہ کہانی PDM کے عہدوں سے مستعفی ہونے کے بعد PDM کی کہانی مریم صفدر کے چھوٹے بھائی بلاول نے دفن کر دیا. آج کھلے عام اس کا اظہار ہو گیا. ANP نکل گئی، پیپلز پارٹی نکل گئی PDM سے، پیچھے فے اور نون بچ گئے. یعنی فے اور نون کو اگر ملا لیا جائے تو فن بنتا ہے، اور اب جس قسم کا فن انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کو عوام بھی پہچان چکے ہیں. لوگ اور عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور خاص طور کے اوپر جس قسم کی مریم صفدر نے ناپختگی، سیاسی ناپختگی کا مظاہرہ کیا اور جس انداز سے اپنے فیصلوں کو دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد اسی قسم کا حشر ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آیا. یعنی یسر رضا گیلانی جو ہے وہ سینیٹر بن سکتے ہیں آپ کے 80 ووٹ لے کر. یسر رضا گیلانی جو ہے چیئرمین سینٹ کا انتخاب لڑ سکتے ہیں آپ کے سارے سینیٹرز کے ووٹ لے کر.
اچھا اب اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں وہ بھی تو ایک پروسیس کا حصہ ہے نا, تو وہ اس کے اوپر اعتراض انہیں ہونا شروع ہو گیا, اور اسی بنیاد کے اوپر باپ کے آپ کے اتحادی جو ہیں انہوں نے ووٹ دیے ہیں آخرکار گیلانی صاحب کو ایز لیڈر آف اپوزیشن. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی سیاست میں بڑی انگڑائیاں ہوتی ہیں, اور جو الزامات آج پی ایم ایل این ان کے اوپر لگا رہی ہے کہ جی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کر لیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ باپ نے آخرکار ووٹ تو دیا ہے گیلانی صاحب کو, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی کو بھی کوئی نہ کوئی خطرہ ہے؟ جو لوگ آپ کے ساتھ گٹھ جوڑ بنا رہے تھے آج ان کے ساتھ بنا رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ بات ہو رہی ہے بار بار, دیکھیں سینٹ کے اندر ہمیشہ الائنسز ہوتے ہیں. سینٹ میں کبھی کسی ایک جماعت کا چیئرمین سینٹ بھی نہیں ہوتا اور کبھی کسی ایک جماعت کا اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہوتا. مختلف جو ہیں وہ جماعتیں, سینٹ کی کمپوزیشن اس قسم کی ہے کہ مختلف جماعتیں جو ہیں ان کی ایک وہاں پر نمائندگی ہوتی ہے, جو مختلف صوبوں سے سینیٹر منتخب ہوتے ہیں, ان کے الائنس ہوتے ہیں. ان الائنسز کی بنیاد کے اوپر ہی وہاں پر چیئرمین سینٹ بنتا ہے. پھر آپ کا دیکھیں یہ وہاں کے ڈائنامکس فرق ہیں قومی اسمبلی سے, لہذا ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک رہی بات اپوزیشن بائی الیکشن ہے ڈسکا کا, کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈسکا کا جو بائی الیکشن ہوا ہے, میں اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں جہاں تک رہی دیکھیں جی میں آ رہا ہوں اس جانب بھی. دیکھیں جہاں تک رہی بات قانون سازی کے حوالے سے, تو قومی اسمبلی میں ہم انکلوسیو اپروچ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ سب لوگوں کی ملک کی اہم قانون سازی جن کے اندر الیکشن ریفارمز ہیں, دیگر قوانین ہیں, ان کے اندر ان کی ان پٹ پارٹیسپیشن جو ہے وہ شامل ہو. لہذا ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. جہاں تک اپوزیشن کی لڑائی ہے وہ اپوزیشن کی آپسی لڑائی ہے, وہ اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے ساتھ بیٹھنا ہے, نہیں بیٹھنا, لڑنا ہے, جھگڑنا ہے, سلیکٹڈ کے ایک دوسرے کو الزامات لگانے ہیں, یہ لگاتے رہیں گے. اب چونکہ ان کا معاملہ, ان کی لڑائی صرف اب آ چکی ہے کون بنے گا اپوزیشن لیڈر کے اوپر, نہ اب استعفے ان کا معاملہ رہ چکا ہے, نہ حکومت ان سے گرنی ہے. اب ان کی آپسی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور اب دیکھنا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے اس کا اونٹ کس کروٹ جا کر جو ہے وہ بیٹھتا ہے. جہاں تک آپ نے ڈسکا کی بات کی, ڈسکا کے اندر انتخابات ہوئے, پہلے بھی انتخاب ہوا, اس انتخاب کے بعد الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے مطابق ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. وہاں پر ہمارے ووٹ بینک کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا. ہمارے کینڈیڈیٹ نے 2018 میں 61,000 ووٹ لیے تھے, اس بار ہمیں 92,000 ووٹ ملے, اور یہ وہی بیلٹ ہے. آپ کو شکست ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی ایک الیکشن کی شکست سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے بے شمار ضمنی انتخابات جو ہے وہ پی ایم ایل این کے خلاف پنجاب سے جیتے ہوئے ہیں, چاہے وہ جہانگیر ترین کا الیکشن تھا. یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ بڑی اہم ہے, مجھے اس پہ آگے بڑھنے دیں فاروق صاحب, کہ ایک الیکشن سے کوئی شکست کا پتہ نہیں چلتا. نفیسہ شاہ صاحبہ, چونکہ آپ الیکشنز لڑتی رہی ہیں, الیکٹرل پالیٹکس میں رہی ہیں, ڈسکے کو الیکشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا واقعی میں جس طرح کہہ رہے ہیں فاروق حبیب صاحب ایک الیکشن سے کچھ خاص پتہ نہیں چلتا, آپ کیا سمجھتی ہیں واقعی میں کچھ خاص پتہ نہیں چلتا چونکہ پورے ملک کی نظریں ڈسکا کے اوپر تھیں؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی اس بات میں بہت کلیئر ہے کہ ہم ایک اپوزیشن کی جماعت ہیں, اور اس وقت اگر ہمیں حقیقی اپوزیشن کرنی ہے, فیشسٹ حکومت کا مقابلہ کرنا ہے, اور ان کی فیشسٹ پالیسیز بالخصوص ان کی جو اس وقت انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک ڈیل کی ہے جس کے تحت مجھے نہیں پتا یہ کیسے آگے حکمرانی کر سکیں گے. بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوگا, مزید گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, مزید جو تھوڑے بہت ایگزمپشنز انہوں نے ٹیکس کیے تھے وہ ٹوٹلی ودرا ہو جائیں گے. بالکل نہ صرف یہ غریب کی کمر ٹوٹے گی اس سے, بلکہ آپ کے کاروبار جو ہیں وہ بھی ٹھپ ہو جائیں گے. تو یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اگر آپ کو ڈسکا کے الیکشن میں نظر آئی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ راستہ ہم نے بحیثیت اپوزیشن جماعت اپنے ایجنڈا پہ, اپنے منشور پہ ہم چل رہے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم نے 100% پی ڈی ایم کو خیر آباد کہا ہے. ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ اگر انہوں نے ایک وائلیشن کی ہے ایک ٹریڈیشن کی,
کبھی بھی الائنس بلڈنگ میں کوئی جماعت دوسری جماعت کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، نہ ہی اپنا نہیں، ایجنڈا مگر آپ نے جو کہا ہے بڑی اہم بات ہے